فتح مکہ کے موقع پر، یعنی بچپن میں کندھے پہ بٹھانا تو ایک آسان بات ہے، عام بات ہے، لیکن فتح مکہ کے موقع پر علی کو اٹھانا، اب یہ روایت صرف ہمارے یہاں نہیں ہے، اور لوگوں کے یہاں بھی ہے، بس اور لوگوں کہہ کے اور کچھ نہیں کہہ سکتا، اور لوگوں کے یہاں بھی۔ جب حضور فاتحانہ شان سے مکے میں داخل ہوئے اور خانہ کعبہ کے پاس پہنچے، آپ کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی، جو بت تھے آپ گویا کہ اشارہ کرتے جاتے تھے، اور وہ بت منہ کے بھل گرتے جاتے۔ یہ الفاظ ہیں تاریخ کے، یہ الفاظ ہیں روایت کے، غور کرنا یہ ہم لوگوں میں سکت نہیں ہے کہ ہم تاریخ اہل بیت کی تفسیر دیکھ سکیں۔ خانہ کعبہ میں اگر کوئی داخل ہو تو ظاہر بت جو سجا رکھے تھے مشرکین نے، تو بتوں کے چہرے سامنے ہوں گے، بتوں کی پشت تو دیوار کی طرف ہوگی۔ حضور نے دیوار کی طرف جا کے تو چھڑی سے انہیں گرایا نہیں، چھڑی اٹھائی، اشارہ کیا اور وہ منہ کے بل گر گئے۔ خود یہ عمل معجزہ ہے۔ یہ عمل کس کا معجزہ؟ حق کا معجزہ کہیے، مصطفیٰ کا معجزہ کہیے، اشارہ کرتے جا رہے ہیں، منہ کے بل کرتے جا رہے ہیں۔ ایک روایت یہ ہے کہ وہاں پر خانہ کعبہ کے اندر جناب نبی خدا خلیل خدا کی تصویر بھی بنی ہوئی تھی، تو آپ نے اس تصویر کو اپنی ردائے مبارک سے محو فرما دیا تاکہ وہ تصویر وہاں نہ بنی رہے، اپنی رضا سے۔ اور کسی میں یہ طاقت نہیں تھی کہ خلیل خدا کی تصویر کو وہاں سے ہٹا سکے یا مٹا سکے۔ اور جب تمام بت ختم ہو گئے تو جو خانہ کعبہ کی چھت پہ بت تھے ان کو گرانے کے لیے آپ نے کسی اور کا انتخاب نہیں کیا، اسی کا انتخاب کیا جس کے بابا کے گھر میں کبھی بت نہیں تھا۔ دیکھیے یہ بھی تاریخ کا معجزہ ہے، یہ بھی تاریخ کا معجزہ ہے، یہ بھی تاریخ کا معجزہ ہے۔ مکے کے مشرکین اس قدر جسور تھے، کافر و مشرک، کہ اپنے گھروں میں تو رکھتے ہی تھے بت، اللہ کے گھر میں بھی بت رکھ دیے تھے۔ اس سے زیادہ بڑی جسارت تو نہیں ہو سکتی، یاد رکھیے گا۔ اور ایسے ماحول میں اگر کوئی گھر بچا ہو جس میں بت نہ رکھا گیا ہو، اس گھر کی کیسی فضیلت ہوگی اور اس گھر کے مالک کی شجاعت ایمانی کتنی بڑی ہوگی۔ جناب ابو طالب علیہ السلام بلند تر صلوات۔ ایمانی شجاعت، ایمانی شجاعت۔ اسی لیے اب یہ تو کئی برس پہلے میں نے ایک جملہ کہا تھا، آج عرض کر دوں تاکہ دونوں انوار کی ولادت کا ذکر ہو جائے۔ لوگ بیچارے
یتیم العقل لوگ جوف کعبہ میں علی کی ولادت پر حیران ہیں اور سمجھتے ہیں کہ امیر المومنین علیہ السلام کی ولادت خانہ کعبہ میں علی کے لیے بڑا شرف ہے. علی علی ہیں. علی علی جس جگہ پیدا ہو جاتے شاید وہی جگہ قبلہ عالم بن جاتی. علی 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 جس جگہ پیدا ہو جاتے نا وہی جگہ قبلہ عالم و آدم بن جاتی. اس لیے کہ علی نفس رسول ہے. حضرت امام رضا علیہ السلام سے ایک موقع پہ پوچھا بھرے دربار میں پوچھنے والے نے کہ بتائیے امیر المومنین علی ابن ابی طالب کی سب سے بڑی فضیلت کیا ہے آپ کی نظر میں؟ ظاہر ہے یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جن کی فضیلتیں اتنی ہیں اور ایک سے بڑھ کر ایک کہ کسی فضیلت کے لیے ٹھہر کے یہ کہنا کہ یہ سب سے بڑی فضیلت ہے یہی مشکل ہے. ابھی میں عرض کروں گا برادر معظم جناب حجت الاسلام والمسلمین علامہ مولانا ذوالقدر رضوی صاحب تشریف فرمائے. آج ہی انہوں نے ایک روایت دن میں سنائی تھی وہ بھی میں آپ سے کے سامنے عرض کر دوں گا. یہ طے کرنا کہ سب سے بڑی فضیلت کون سی بہت مشکل ہے. ایک کے بعد ایک فضیلتیں سامنے آتی ہیں. تو جب امام سے پوچھا گیا تو اس موقع پر موقع کی مناسبت سے آپ نے آیہ مباہلہ کا حوالہ دیا کہ علی کی سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ وہ نفس رسول ہیں. انفسنا وانفسکم علی نفس رسول ہیں بنص قرآن. عام مسلمانوں کے لیے حرف آخر ہے یہ. علی نفس رسول ہیں. تو علی تو کعبے میں پیدا ہوئے رسول کہاں پیدا ہوئے؟ رسول تو یقیناً کعبے میں نہیں پیدا ہوئے. تو کیا رسول کا رتبہ کم ہو گیا؟ رسول افضل ہیں یا کعبہ؟ عقل مسلم کیا کہتی ہے؟ عقل مسلم کیا کہتی ہے؟ عقل خاکی کیا کہتی ہے؟ عقل خاطی کیا کہتی ہے؟ عقل عیار بشر کیا کہتی ہے؟ کعبہ افضل ہے یا مصطفیٰ؟ وہ چیز کیسے افضل ہو سکتی ہے کہ جو خود نجس رہی ہو اور کسی نے اسے پاک کیا ہو؟ مگر کیا محمد مصطفیٰ نے بتوں سے کعبے کو پاک نہیں کیا؟ اور بتوں سے بڑھ کر کون سا رجس ہو سکتا ہے؟ جو چیز پاک کی جائے وہ افضل ہے یا جو پاک کرے وہ افضل ہے؟ عقل مسلم کیا کہتی ہے؟ ٹھہر کے یہاں ایک حوالہ دیتا چلوں. خانہ کعبہ کی اپنی منزلت ہے جتنی ہے پتھر کی عمارت کو پتھر کی عمارت کو اس عمارت کو جسے ابراہیم نے بنایا ہو اس عمارت کو جسے اسماعیل نے بنایا ہو
اس عمارت کو جسے اللہ کے بندوں نے بنایا ہو، اس عمارت کے برابر کیا جا سکتا ہے جسے اللہ نے خود بنایا ہو؟ صلوات پڑھ دیجئے محمد۔ کعبے کی منزلت ہے، کعبے کی اپنی منزلت ہے، کعبے کی اپنی منزلت ہے، مگر مصطفیٰ اور کعبہ کوئی مقابلہ نہیں۔ متعدد کتابیں ہیں، اس وقت مجھے یاد آ رہا ہے حوالہ سیرت حلبیہ کا، ایک مشہور سیرت کی کتاب ہے، اس میں صراحت کے ساتھ یہ موجود ہے کہ جس جگہ حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جسم مبارک دفن ہے، وہ مقام، وہ جگہ کعبے سے افضل ہے۔ یعنی مدینہ افضل ہے یا مکہ؟ بعض مسلمان ہمیں ایسے ملتے ہیں، بیچارے مسلمان ہزاروں میل سفر کر کے مکے جاتے ہیں، عمرہ کر کے واپس آ جاتے ہیں، مدینے نہیں جاتے۔ تو مدینے کیا جائیں؟ وہاں تو گویا ایک بت ہے، بہت سے بت توڑنے میں کامیاب ہو گئے اور ایک بت نہیں توڑ پائے، مجبوراً وہ اب تک ہے، نگاہوں میں کھٹک رہا ہے ایسے مسلمان۔ اب افسوس ہے کہ انہیں سلفی کہا جاتا ہے یا اہل حدیث کہا جاتا ہے، اس طرح کے کچھ القاب ان کو ہیں حاصل۔ سب ایسے نہیں ہیں، سارے سلفی ایسے نہیں ہیں، سارے اہل حدیث ایسے نہیں ہیں، کچھ ہیں جو مکے کو مدینے سے افضل سمجھتے ہیں۔ مکے کی فضیلت ہے، مگر آپ پتھر کی عمارت کو مصطفیٰ پہ فضیلت دیتے ہیں۔ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مجھے یاد ہے اچھی طرح سے کہ مدراس میں ایک مرتبہ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کا اجلاس تھا، اور وہاں پر اس وقت کے آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے جنرل سیکریٹری اور امیر شریعت مرحوم وقور مولانا سید نظام الدین صاحب، بہت جلیل القدر عالم تھے، وہ تشریف فرما تھے۔ میں نے ان سے پوچھا کہ سیرت حلبیہ میں یہ لکھا ہوا ہے، آپ کا کیا خیال ہے؟ کہا میں اسے تسلیم کرتا ہوں، میں اسے مانتا ہوں۔ تو مسلمانوں میں بہت سے علماء ایسے ہیں جو یہ مانتے ہیں کہ وہ مقام، وہ جگہ جہاں رسول دفن ہے، وہ کعبے سے افضل ہے۔ تو رسول کا جسم مبارک جہاں دفن ہے وہ تو کعبے سے افضل ہے، خود رسول۔ اور جب رسول افضل ہے تو نفس رسول، صلوات پڑھیے محمد نعرہ حیدری۔ نفس رسول علی، علی علی ہے، کعبہ کعبہ، کعبہ کعبہ ہے، علی علی۔ تو بات وہاں تک پہنچی تھی کہ حضرت امیر المومنین علیہ السلام تو خانہ کعبہ میں پیدا ہوئے، رسول کہاں پیدا ہوئے؟ تاریخیں بتاتی ہیں شیب ابی طالب میں۔ شیب ابی طالب میں، کچھ کہتے ہیں خانہ ابو طالب میں، کچھ کہتے ہیں خانہ ابو طالب میں۔
رسول خانہ ابو طالب میں پیدا ہوئے. پروردگار تو ہی بتا، وسیع کو کعبے میں پیدا کیا اور نبی کو خانہ ابو طالب میں. راز کیا ہے؟ تاریخ میں آپ تلاش کریں تو جواب اس کے علاوہ اور کوئی نہ ملے گا کہ اس وقت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے لیے پروردگار کی مشیت تلاش کر رہی تھی وہ جگہ جس جگہ نہ کوئی بت ہو نہ کوئی بت پرست. وہ بس ایک جگہ تھی، وہ بس ایک جگہ تھی. وہ کون سی جگہ تھی؟ شعب ابی طالب یا خانہ ابو طالب. وہاں حضور پیدا ہوئے. امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت خانہ کعبہ میں ہوئی تو خانہ کعبہ کا شرف بڑھ گیا. کہہ دیجئے مجھے غالی کیا مشکل ہے، خانہ کعبہ کا شرف بڑھ گیا. خانہ کعبہ قیامت تک کے لیے قبلہ بن گیا. قبلہ کیوں بنا؟ قرآن سے پوچھئے، قرآن سے پوچھئے. میں کئی برس پہلے یہ بات کراچی میں پڑھ چکا ہوں، لیکن اس وقت بے اختیار یاد آ رہی ہے تو تذکر و یاد دہانی کے طور پر. یہ طے شدہ ہے مسلمان اس حقیقت کا انکار نہیں کر سکتے کہ نماز پہلے کس طرف رخ کر کے پڑھتے تھے؟ کعبے کی طرف؟ ہرگز نہیں، کعبے کی طرف نہیں، بیت المقدس یا بیت المقدس، مسجد اقصی کی طرف. مدینے آنے کے بعد مسجد قبلتین کہاں ہے؟ مدینے میں ہے نا. سارے آثار مٹا دیے مگر اللہ جس کو باقی رکھنا چاہتا. مسجد قبلتین شاید اسی لیے باقی ہے قیامت تک مسلمان سوچتا رہے پہلے ادھر رخ کیوں تھا پھر ادھر کیوں ہوا. خدا کے فیصلے بدلتے کیوں ہیں آخر؟ خدا کے علم میں کوئی کمی نہیں ہے. خدا ہمیں اور آپ کو آزمانے کے لیے فیصلے بدلتا ہے تاکہ دیکھے یہ بندہ اطاعت شعار ہے یا نفس پرست. ایک بدن صلوات پڑھے. بندے نفس پرست ہیں، رسم پرست ہیں، عادت پرست ہیں، روایت پرست ہیں یا حق پرست ہیں، حکم پرست ہیں، اطاعت شعار ہیں. قرآن مجید میں دوسرا پارہ ہے سیقول السفہاء، پڑھ لیجئے اٹھا کر. سفہاء سیقول السفہاء ما ولاہم عن قبلتہم التی کانوا علیہا. یہ کیا ہو گیا؟ کیوں انہوں نے، کس چیز نے ان کو اس قبلے کی طرف سے موڑ دیا؟ جواب خود قرآن مجید کی آیت پڑھیے. یہ فقرہ بیچ سے قد نرا،
تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها. قرآن کی آیت. اے رسول، اے میرے حبیب، اے میرے نبی، اے میرے محمد، اے میرے احمد، اے میرے مصطفیٰ، قد نرا، ہم دیکھ رہے ہیں کہ تم بار بار آسمان کی طرف بڑھ رہے ہو. کیا عشق کا مرتبہ ہے، کیا ناز بندگی مصطفیٰ ہے، کیا قدردانی بندگی مصطفیٰ ہے. مصطفیٰ کچھ کہہ نہیں رہے، کچھ کہہ نہیں رہے، کوئی دعا نہیں ہے، کچھ کہہ نہیں رہے، بس سر اٹھا کے دیکھ رہے ہیں. خدا کی میں محسوس مثال دے دوں کہ جیسے یہاں پر کوئی میرا مزاج شناس ہو اور یہاں ممبر کے پاس پانی نہ رکھا ہو اور میں تقریر کر رہا ہوں اور بس ایک مرتبہ دیکھ لوں اور وہ سمجھ جائیں کہ اب انہیں پانی کی ضرورت ہے، تو بغیر کہے ہوئے پانی لا کے یہاں رکھ دیں. یہ وہی کرے گا جسے مجھ سے محبت ہوگی، جو میرا مزاج شناس ہوگا، جو میرا قدردان ہوگا. اگر دل میں قدردانی نہیں ہوگی، محبت نہیں ہوگی، مزاج شناسی نہیں ہوگی تو صرف ابرو کے اشارے پہ کام نہیں ہو سکتا. آیت ہے، کوئی شعر نہیں ہے، یہ کسی قصیدے کی بیت نہیں ہے، قرآن مجید کی آیت ہے. قد نرا تقلب وجهك تقلب وجهك في السماء. ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ آسمان کی طرف رخ اٹھا کے دیکھ رہے ہیں، گویا کہے کچھ نہیں رہے، کوئی دعا نہیں ہے. اور گویا اب یہاں پر پوشیدہ یہ فقہ کہ ہم سمجھ رہے ہیں آپ جو چاہتے ہیں. آگے کیا ہے؟ قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها. بس اب ہم آپ کو ایسے قبلے کی طرف رخ کرنے کا حکم دے دیں گے جس سے آپ راضی ہو جائیں گے، آپ راضی ہو جائیں گے. مسلمان اس ایک آیت کو سمجھ لے تو مقام مصطفیٰ سمجھ میں آ جائے. پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، مسلمان کلمہ پڑھتا ہے خدا کی رضا کے لیے، نماز پڑھتا ہے خدا کی رضا کے لیے، جہاد کرتا ہے خدا کی رضا کے لیے، حج کرتا ہے خدا کی رضا کے لیے، قبلے کی طرف رخ کرتا ہے خدا کی رضا کے لیے. خدا قبلہ معین کرتا ہے مصطفیٰ کی رضا. فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا. اب ہم تمہارا رخ ادھر موڑ دیں گے کہ تم راضی ہو جاؤ. آدم تا خاتم، پوری کائنات، تمام مرسلین، انبیاء، اولیاء، ملائکہ، صلحاء، صالحین، صدیقین، شہداء، سب رضائے حق کے طلبگار ہیں. سب اللہ کی رضا چاہتے ہیں. جو کچھ کرتے ہیں بخاطر رضائے خدا. اور اسلام کی سب سے بڑی عبادت ہے نماز. شک ہے کسی کو؟ نماز کفر و ایمان کے درمیان خط فاصل ہے. نماز خیمہ دین کا ستون ہے، عمود دین ہے نماز. سب سے بڑی عبادت ہے نماز. کلمے کے بعد سب سے بڑی حقیقت ہے نماز. اور نماز خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے پڑھی جائے، قبلے کو، خانہ کعبہ کو قبلہ قرار دیا جائے. یہ قبلہ کس نے قرار دیا؟ خدا نے. اور کس لیے قرار دیا؟ تاکہ محمد راضی ہو جائے.
مصطفیٰ. یہ ہے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ. نہ کوئی تاریخ اور نہ کوئی روایت آیت. میں اپنی طرف سے کچھ بھی نہیں کہہ رہا ہوں, میں تو صرف آیت کوٹ کر رہا ہوں, ترجمہ کر رہا ہوں. اس کا کوئی اور ترجمہ ہو نہیں سکتا. ترواہا, ترواہا یعنی تم راضی ہو جاؤ گے اس سے. اگر پروردگار کو اپنی رضا منظور ہوتی تو فرماتا ارواہا یا نرواہا, ہم راضی ہو جائیں گے, میں راضی ہو جاؤں گا. نہیں, ترواہا تم راضی ہو جاؤ گے. بہت واضح ہے نا, کوئی ابہام تو نہیں. اب جب آیت میں یہ بتا دیا کہ قبلے کا تعین ہوا مصطفیٰ کی رضا کی خاطر, آرزو محمد, خواہش مصطفیٰ یہ تھی کہ خانہ کعبہ قبلہ ہو جائے. میں پوچھتا ہوں, خانہ کعبہ سے کون سی یاد وابستہ تھی محمد کی؟ جہاں صدیوں تک بت رکھے رہے ہوں, جس گھر کے سامنے پیغمبر کو اذیتیں دی گئی ہوں, پیغمبر کو نماز نہ پڑھنے دی جاتی ہو, پیغمبر کی پشت مبارک پر گستاخیاں کی جاتی ہوں, اس خانہ کعبہ کے لیے مصطفیٰ چاہتے ہیں کہ یہ قبلہ بن جائے. یہ آرزو ہے دل مصطفیٰ میں, جو لبوں تک آنے سے پہلے مشیت نے پوری کر دی. یہ تصویر ہے مسئلے کی قرآن مجید میں. اور ہمارے اب ظاہر ہے مجھ جیسا قاصر تو اس کے علاوہ کچھ نہیں سمجھ سکتا کہ سب سے بڑی یاد, سب سے بڑی خوشی, سب سے بڑی مسرت, سب سے بڑی اللہ کی عطا جو کعبے سے محمد کو ملی, سب کچھ محمد سے ملا کعبے کو. کعبے سے ایک چیز محمد کو ملی. کعبے کو عزت ملی محمد سے, کعبے کو طہارت ملی محمد سے, کعبے کو عظمت ملی محمد سے, کعبے کو سب کچھ ملا قیامت تک محمد سے. محمد کو اگر کعبے سے ملا تو وہ ہے علی. کعبے میں علی, اس سے کعبے کا شرف دوبالا نہیں ہوا. یہ تو محاورہ ہے. دوبالا یعنی دو برابر. یہ زبانیں کند ہو جاتی ہیں. دنیا کی کسی زبان میں الفاظ نہیں ہیں کہ جس سے فضائل علی بیان کیے جا سکیں. اسی لیے میں نے آج عنوان میں کوئی مکمل لفظ نہیں پڑھا, صرف حروف پڑھے ہیں. الف لام میم. بات یہاں تک آ گئی. علی جس وقت پیغمبر خانہ کعبہ میں بتوں کو گرا رہے تھے, بات مکمل کر دوں نا, علی ساتھ ساتھ تھے. اور کسی کا نام نمایاں طور پہ ملتا نہیں ہے. آپ مدتوں تک کسی کو پرستش کر چکے ہوں تو اپنے ہاتھوں سے اسے توڑتے ہوئے کیسا لگے گا؟ یہ علی تھے, کرم اللہ تعالی وجہہ. علی کرم اللہ وجہہ. کیوں ہے کرم اللہ وجہہ؟ ہم سے نہ پوچھئے. آج اس وقت مدینہ منورہ میں مسجد قباء کے جو امام ہیں شیخ صالح مغامسی, ان کی یہ تقریر یوٹیوب پر موجود ہے. انہوں نے کہا ہے کہ علی کرم اللہ وجہہ ہے.
کیوں؟ یہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ علی وہ ہیں جنہوں نے کبھی کسی بت کے سامنے سجدہ نہیں کیا. اس کے دلائل دیے ہیں انہوں نے. اور ظاہر ہے کہ اس وقت مسجد قباء میں جو امام ہوں گے تو وہ ہمارے مسلک کے تو ہوں گے نہیں. میرا خیال ہے بریلوی مسلک کے بھی نہیں ہوں گے اور دیوبندی مسلک کے بھی نہیں ہوں گے. بہرحال وہ اس وقت علماء اہل حدیث میں سلفی علماء میں بڑا مرتبہ رکھتے، مگر میں انہیں اس لیے پسند کرتا ہوں کہ میں نے جب بھی ان کی زبان سے حضرت علی کے فضائل سنے ہیں تو ان کے چہرے اور ان کی آنکھوں میں ایک خاص چمک دیکھی ہے، اور آقا حسین کے ذکر پر ان کی آنکھوں میں آنسو بھی دیکھا ہے. یہ بہت قیمتی چیز ہے. بہرحال اب میں مکمل کر دوں گفتگو کہ فتح مکہ کے موقع پر جب خانہ کعبہ پاک ہو گیا بتوں سے، تو خانہ کعبہ کی چھت پر وہ بت تھا جس کا نام تھا ہبل، اور اس کے علاوہ بھی کچھ بت تھے. ظاہر خانہ کعبہ کی بلندی، حضور نے کہا علی انہیں کون توڑے گا؟ حضرت علی نے فرمایا میں بیٹھ جاتا ہوں، آپ میرے اوپر سوار. پہلے رسول نے کہا کہ علی تم میرے کاندھوں پہ چڑھ جاؤ، تو علی نے کہا یہ ممکن نہیں ہوگا، آقا آپ میرے کاندھوں پہ چڑھ جائیں. حضور بیٹھ گئے، علی ابن ابی طالب علیہ السلام بیٹھ گئے، اور حضور نے جیسے ہی قدم رکھا، علی نے کہا یا رسول اللہ آپ کا بار رسالت اٹھ نہیں سکتا. یہ سب تمام تاریخوں میں ہے، یہ کوئی مبالغہ تھوڑی ہے، یہ روایتیں ہیں. ٹھہر کے سوچئے، تنہا یہ ایک واقعہ، یہ ظاہری طور پر ایک تاریخی واقعہ ہے. سوال قائم کروں، حضور ناقے پہ بیٹھتے تھے؟ ناقہ چلتا تھا یا نہیں؟ حضور گھوڑے پہ بیٹھتے تھے؟ گھوڑا بار اٹھاتا تھا یا نہیں؟ حضور خچر پہ بیٹھتے تھے؟ بار اٹھاتا تھا یا نہیں؟ حضور براق پہ سوار ہوئے؟ بار اٹھایا یا نہیں؟ وہاں کسی نے انکار نہیں کیا، یہاں علی انکار کیوں کر رہے ہیں؟ اگر یہ ایک واقعہ نہ ہوتا تو تاریخ میں یہ بات ظاہر نہ ہوتی کہ پیغمبر کا بار رسالت کتنا سنگین تھا، اور یہ کہ بار رسالت کون سمجھ سکتا ہے کون نہیں سمجھ سکتا. خدا کی قسم حیوان بار رسالت نہیں سمجھ سکتے. بار رسالت وہ سمجھے گا جو نفس جیسا ہوگا. کوئی ولایت مآب ہوگا تو رسالت کا بار سمجھے گا. صلوات پڑھیں محمد. سب کا شافی، سب کا شوہر، یہ کا بابا، یہ کا کعبہ، یونے کعبہ، اللہ سے پوچھا، صحابی بولے، آسمان پکارا، زمین بھی بولی، راہ خیبر، یہ کوثر، یہ محشر، موج سہارا،
موت و کنارہ یوں نے پکارا یوں کتارا یوں کی چہک میں پھولوں کی مہک میں سچی بات میں سچی رات میں یاد سرات میں مجھے پہ بلا لے میرے حوالے زور سے بولو کے بولو جھوم کے بولو کمر سے باہر جو کر لے تیری قبر کے اندر اللہ آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے اور آپ سب کے دلوں میں شمع عشق مرتضی روشن رہے. یہ عشق، یہ محبت نعمت الہی ہے جسے مل گئی اور اسی کو ملتی ہے جہاں حسب و نسب پاک و پاکیزہ. دنیا کے بد نسبوں سے علی کی محبت کی امید بھی نہ کریں. ممکن نہیں ہے، ممکن نہیں. یہ علی ہے، کوئی اور نہیں. 2-3 فقرے اور عرض کر لینے دیجیے. علی بیٹھے، پیغمبر نے قدم مبارک رکھا اور علی نے کہا نہیں آقا، ہم آپ کا بار نہیں اٹھا سکتے. مسکرائے، پھر خود بیٹھے. اور کیا منظر ہے. اب علی بچے نہیں ہیں. کیا اس گھر کی ادائیں ہیں، کیا ان شخصیتوں کے انداز ہیں. جیسے آپ چھوٹے بچے کو اٹھاتے ہیں. علی کی پنڈلیاں یوں پکڑی، یوں اٹھایا اور اٹھا کے یوں اپنے کاندھوں پہ کھڑا کر دیا. کیا انداز. یعنی کہہ سکتے ہیں علی نے انتہائی ادب کا تقاضا کیا. علی نے خود سے اٹھا کے قدم نہیں رکھا. علی نے نہیں. قیامت تک علی کھڑے رہتے لیکن پیغمبر کی پشت پہ قدم نہیں رکھ سکتے تھے. یہ ادب ہے، یہ ادب ہے. خود پنڈلیاں یوں پکڑ کے اٹھائیں اور ایسے بٹھائیں اور علی کھڑے ہو گئے. اب پیغمبر بھی کھڑے ہو گئے. بس آج بھی جا کے ذرا کعبے کی بلندی دیکھیے. 2 آدمی ایک کے اوپر ایک کھڑے ہو جائیں، چھت تک پہنچ جائیں گے؟ نہیں پہنچ سکتے نا. یہ ہوا کیا؟ یہ سب وہ باتیں ہیں جو الفاظ میں قابل بیان نہیں ہیں، اگرچہ ہر کتاب میں لکھی ہوئی. کھڑے ہوئے اور اب پوچھتے ہیں یا علی کیسا محسوس کر رہا ہوں؟ کیا خدا کی قسم میں اپنے دونوں ہاتھوں سے آسمان کو چھو سکتا ہوں. گویا ہم با محاورہ ترجمہ کریں تو گویا علی فرما رہے تھے کہ اب تو ہم آسمان کے تارے توڑ سکتے ہیں. علی چھت پہ گئے اور بتوں کو گرایا. اور تاریخ میں الفاظ ہیں، الفاظ جس میں تھوڑی بہت مورخین نے اور راویوں نے کوشش کی ہے منظر نگاری کی کہ علی جوش میں، ولولے میں، خوشی میں، مسرت میں، نشاط ایمانی میں بتوں کو اس طرح ہلا رہے تھے کہ کعبے کی دیوار ہل رہی تھی. اور اس کے بعد اٹھا کے بتوں کو اس طرح پھینکتے تھے زمین پر کہ بت ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے. اور اس کے بعد علی کو رسول نے اتارا نہیں، علی خود اترے. اور جب زمین پر آئے تو مسکرا رہے تھے کھڑے ہو کر.
رسول نے پھر پوچھا علی مسکرا کیوں رہے ہو؟ کہا اتنی بلندی سے اترا مگر مجھے کوئی چوٹ نہیں لگی۔ کہا تمہیں معلوم ہے تمہیں خانہ کعبہ پر اوپر چڑھایا میں نے تھا، اتارا جبرائیل نے ہے۔ کیا حضرت علی کو نہیں معلوم تھا اتارا کس نے؟ علی جبریل کو نہیں پہچانتے تھے یا جبریل علی کو نہیں پہچانتے؟ یہ ممکن ہے کہ استاد شاگرد کو نہ پہچانے، پھر دنیا کے سارے مقصر ہمیں غالب کہنے لگیں گے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے، ملائکہ مقربین شاگردان معصومین ہیں۔ انہوں نے تسبیح کی تو انہوں نے تسبیح کرنا سیکھا، انہوں نے کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھا تو انہوں نے توحید سیکھا۔